اور میرا نوجوان تازیہ بنا کے وہ لمبا تھا، اونچا تھا، چوڑا تھا، اور ماں تمام اس میں سارے پھندے لگا کے اور ساری دنیا کی خرافات اس کے اندر بنا کے، اور بنانے کے بعد میں اب چلے گا، اب جتائیاں ہو رہی ہیں تیرے سے میرا آگے ہو رہا، اٹھ رہا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تازیہ بریلی میں بنتا، مگر بریلی کا تازیہ تم نے دیکھا کچھ نہیں، اگر رامپور کا دیکھ لیا نا تو کانوں میں سے دھوئیں نکل جائیں گے تمہارے۔ بریلی کا تو بس اتنا ہوتا مشکل تھا 10-15 فٹ، ادھر رامپور مراد آباد کے تازیے دیکھو 150 فٹ 200 فٹ، ارے اور تازیہ تھوڑی ہوتا ہے، دلی کا لال قلعہ اسی میں، قطب مینار بھی اس میں، تاج محل بھی اس میں۔ ارے تو حسین کی محبت دکھانا چاہ رہا یا شاہجہاں ممتاز کی محبت بتانا چاہ رہا؟ وہ کہہ رہا میں حسینی ہوں، اعلی حضرت کو خرافات پھینک رہا۔ تعزیہ اگر تجھے بنانا تھا تو سن، تعزیہ اسی حد تک جائز تھا جس حد تک نبی کے گنبد شریف کی تصویر، جیسے گنبد خضرا کا نقشہ آج آپ بنا لیتے ہو یا اس کی تصویر اپنے گھروں میں لگا لیتے ہو زیارت کے لیے، اسی حد تک بس تعزیہ تھا۔ حسین پاک کے روزے کی تصویر یا ان کے روزے جیسا چھوٹا سا نقشہ بنا کے ایک جگہ زیارت کے لیے رکھ لیتا، بس اس حد تک تو جائز تھا۔ مگر امام حسین کا روزہ تو بہت پیچھے رہ گیا، قطب مینار اس کے اندر، شاہجہاں کی محبت اس کے اندر، ممتاز کی محبت اس کے اندر، قطب مینار اس کے اندر، لال قلعہ اس کے اندر، کبوتر اس کے اندر نکل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ تعزیہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ جو مستری ہوتا ہے اس کو بنانے والا وہ تعزیہ میں اوپر بیٹھا ہوتا، اسے لوگ تاج شریعہ بنا دیتے ہیں، 8 دن سے نہایا نہیں ہوتا، نماز پڑھی نہیں پورے اسرے محرم شریف میں، اور اوپر بیٹھا لوگ نعرے لگا رہے ہیں، انعام دے رہے ہیں اس کے کہ بڑا اچھا تعزیہ بنایا۔ وہ کہہ رہے ہیں میرا جیت گیا۔ جتائیاں بھی ہوتی ہیں، پھر جتائیاں ہوتی ہیں تمہارے یہاں؟ جتائیاں ان بے وقوفوں سے پوچھو کہ یہ جو جتا رہے ہو، یہ بتاؤ پہلے، یہ جو جتا رہے ہو اور ہرا رہے ہو، یہ جتنے بھی تعزیے تم لائقہ آئے ہو، یہ تعزیے کس کی محبت میں بنائے؟ تو سب کہیں گے حسین کی۔ جب حسین کی محبت میں بنائے تو جس مسجد میں زیادہ پیسہ لگ جائے وہ مسجد اچھی، اور جس میں کم پیسہ لگے کیا اس میں نماز نہیں ہوگی؟ یار جو تعزیے میں زیادہ پیسہ لگا لیا وہ جیت گیا، جو ہارے وہ کسے ہرا رہے وہ بھی تو امام حسین کی محبت میں تھا۔ یار بات سمجھ رہے؟ میں ان کی بات کہہ رہا ہوں، میری بات نہیں ہے۔ میرے نزدیک تو اس طرح کی تعزیہ داری بالکل حرام ہے، میں سرکار اعلی حضرت کے حکم کو مانتا ہوں۔ ہماری بات کہ نہیں آ رہی؟ جسے ہرا کے آ رہے ہو وہ کس کی محبت میں تھا؟ وہ بھی تو امام حسین کی محبت میں تھا۔ 10 تعزیے لے کے گئے، ایک جتا دیا، 9 ہرا دیا۔ ارے تو یہ پھر یزیدیوں والا کیا کہ نہیں کیا کہ مسلمان کربلا میں مسلمان کو ہرانے چلا تھا؟ آج بھی مسلمان کو ہرا رہا کہ میرے محلے کا تعزیہ جیت گیا، اس کے محلے کا ہار گیا۔ کربلا میں بھی یہی ہو رہا تھا کہ جو امام حسین کا گلا کاٹ رہے تھے وہ بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، وہ بھی نعرے تکبیر لگا رہے تھے، اور جو میرے امام کے ساتھ تھے وہ بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، نعرے تکبیر لگا رہے تھے۔ ذرا مجھے بتاؤ اگر تعزیہ حسین کی محبت میں ہے تو ہرانا اور جتانا کیسا؟ بات ہے کہ نہیں؟ تعزیوں میں پھر ڈیجا لگے گا، اور ڈیجا لگنے کے بعد میں بعض جگہ تو بڑی ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، آگے لگ رہی ہیں، آگے جل رہی ہیں، الاؤ لگ رہے ہیں۔ یار خرافاتوں کی حد ہو گئی ہے، حد نہیں ہو گئی ہے۔ لڑکیاں چھتوں پہ کھڑی ہیں، عورتیں جو ہیں اوپر چھتوں پہ کھڑی ہو کے بے نقاب بے پردہ اس تعزیے کو دیکھ رہی ہیں، اور لڑکے نیچے سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تعزیے کے ناموں پہ ظالموں تم نے غنڈہ گردی کر دی، خدا کی قسم جن بیٹیوں کو آج تعزیوں کے نام پہ تم نے بے پردہ گلیوں میں گھمایا ہے، آج تمہاری بیٹیاں تعزیوں کے نام پہ چھتوں پہ کھڑی ہے، آج بیٹیاں تعزیوں کے نام پہ مصنوعی کربلا میں آ گئی ہے، آج بیٹیاں جوان لڑکیاں تعزیوں کے نام پہ چوراہوں پہ گلیوں میں کھڑی ہے۔ ارے اللہ کی قسم میدان کربلا میں تو حسین نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، جب سیدانیوں کے دوپٹے چھین لیے گئے تھے، جب ان کی چادروں کو چھین لیا گیا تھا، تو بی بی زینب نے کہا تھا جس کا دوپٹہ چھین لیا گیا ہے وہ اپنے بال اپنے چہرے پہ ڈھک لے۔ غور کرو،
ان سیدانیوں نے ایسی غربت کے عالم میں بھی پردہ نہ چھوڑا تھا، ان سیدانیوں نے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے مگر پردہ نہ چھوڑا تھا، جب تک چادروں کے پھکے رہے چادریں ان کے چہروں پہ پڑی رہی، جب ظالموں نے چادروں کو چھین لیا سیدانیوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپا لیا۔ اے مسلمانوں، آج کس حسین کا ذکر کرنے چلے ہو تم ان تعزیوں کے ذریعے؟ بتاؤ مجھے، آج بیٹیاں کتنی ایک تعزیے پہ بے پردہ تم گھماتے ہو، تعزیہ نکل رہا، تعزیہ دیکھیں گے۔ اگر تعزیہ ہی سے محبت تھی تو اس تعزیہ کو نہ اعلیٰ حضرت نے منع کیا نہ بزرگوں نے منع کیا، امام حسین کے روزے کا نقشہ بنا کے کہیں ایک جگہ رکھ لیتا اور برکتاً اس کی زیارت کرتا رہتا۔ بس یہ کون سا تعزیہ ہے؟ بتاؤ مجھے، یہ کیا ہو رہا مسلمانوں؟ یہ کہاں جی رہو تم؟ میں نے دیکھا کہ لمبے لمبے تعزیے، ایک ایک تعزیے کے ساتھ میں یہ لوگوں ایک ایک ہزار کی بھیڑ ہوتی ہے، پبلک ہوتی ہے، وہ سیدھا کھیتوں میں کو نکالا جاتا۔ کسی کا 4 بیگھے غریب کا کھیت ہے تو اسے پٹ کر دیا، کسی کا 4 بیگھے لائی کا کھیت تھا تو اسے کچل کر رکھ دیا، یہ لوگ کسی کا 5 بیگھا دھان تھا تو کچل کر رکھ دیا، کسی کا 1 ایکڑ گنا تھا تو کچل کر رکھ دیا۔ ارے تم نے حسین کے نام پہ یہ غریبوں کا دل دکھانا شروع کر دیا، ارے یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے اسی تعزیہ داری کو حرام لکھا اور کسی کو نہیں لکھا، اسی کو حرام لکھا اعلیٰ حضرت نے، جس میں لڑکیاں بے پردہ گھومیں، جس میں روڈوں پہ بے پردہ لڑکیاں آئیں، جس میں کہ بیٹیاں آئیں، جس میں کہ لوگوں کی کھیتیاں تباہ و برباد کی جائیں، جس میں نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومے، اعلیٰ حضرت نے اسی تعزیہ داری کو حرام لکھا۔ مبارک ہو تمہیں یہ تعزیہ داری، مبارک ہو تمہیں یہ تعزیہ داری، نہیں چاہیے ہمیں یہ تعزیہ داری۔ ظالم ایسے یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز پڑھ لے، نا، تعزیہ پر بہت زیادہ زور ہے۔ اگر تجھے بنانا ہے تو جس حد تک اجازت ہے بزرگوں سے ثابت ہے بس بنا لے، کہ غریب نواز سے ثابت ہے، کہ فلاں سے ثابت ہے، فلاں سے ثابت ہے، میں کہتا ہوں جیسا اس بزرگ نے بنایا ویسا بنا لے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ بنا لے، نہیں بنا، غور کرو، غنڈہ گردیوں کی حد ہو گئی ہے، ہم تو یہ کریں گے، ہم تو وہ کریں گے۔ میرے علاقے میں ایک بزرگ ہیں حضور چشتی میاں، ان کے ایک خادم تھے قبلہ امام صاحب، وہ عرس کراتے تھے چشتی میاں کا، پورا سال عرس کے لیے مسالہ مرچ جس کا وہ بنتا تھا نا، لنگر لٹتا تھا، اپنے ہاتھ سے پیستے تھے پورا سال لکڑیاں اپنے ہاتھ سے چیرتے تھے، اور جب وہ لکڑیاں اکٹھا ہو جاتی، مسالہ پیس کے اکٹھا ہو جاتا، پھر جا کے وہ کہیں عرس کراتے تھے۔ آج بھی عرس کرا رہا ہے کہ موت کے کنویں والے کو دعوت دے دی، کہ ڈانس پارٹی کو دعوت دے دی، کہ فلاں کو دعوت دے دی، کہ فلاں کو دعوت دے دی، میں بھی عرس کرا رہا ہوں، بزرگوں نے کرایا تھا، ارے میں منع نہیں کرتا، بزرگوں نے کرایا تھا تو بھی کرا، مگر جیسا بزرگوں نے کرایا تھا ویسا کرا۔ اے لوگوں جو آج تعزیے کے نام پہ غنڈہ گردی ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے، اللہ کی قسم اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسلمانوں اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آج خرافاتوں کا بازار گرم ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تعزیے بننا شروع ہو گئے 10 تاریخ سے 1 مہینہ پہلے، یعنی یہ جو عید الاضحیٰ نکلتی ہے اس کے بعد ہی سے تعزیے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ راتوں رات نوجوان تعزیہ بنواتے ہیں مگر نہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، صبح فجر تک تعزیہ بناتے ہیں مگر نہ فجر کی نماز پڑھی بنا پڑھے سو گیا، پوری رات تعزیہ بناتا ہے، پورا دن تعزیہ بناتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے کہ تعزیہ بن رہا ہے، ادھر موبائل میں گانا چل رہا ہے، موبائل میں گانا سنا جا رہا ہے، ادھر تعزیہ بنایا جا رہا ہے۔ ارے تیرے اوپر لعنت ہے، تیرے ایسے تعزیہ بنانے پہ لعنت ہے۔ ارے یہ کون سی محبت پیش کر رہا ہے؟ ارے تو حسین کا ذکر کر رہا ہے، حسین کی محبت میں تعزیہ، اور تیرے موبائل میں فلمی گانا بج رہا۔ میں تجھے بتاؤں، جب مدینے کے حرم شریف کی تعمیر ترکیوں نے کرائی تھی تو خدا کی قسم پہلے انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ ادب دیکھو،
اور جب بچے حافظ قرآن بن گئے تو انہی حافظ قرآن کو انہوں نے معمار کا کام سکھایا تھا جسے راج مستری کہتے ہیں بنایا تھا. اور جب وہ راج مستری بن گئے تھے تو ان کو کہا تھا تمہیں مدینہ شریف کا حرم تعمیر کرنا ہے, مگر کیسے تعمیر کرنا ہے سنو. وضو کرتے تھے اور وضو کرنے کے بعد جب تک باوضو رہتے تھے, جب تک حرم شریف میں کام کرتے تھے, جب ایک اینٹ لگاتے تھے, ایک پتھر لگاتے تھے تو اس پر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ایک پتھر لگاتے تھے. کوئی پتھر اگر چھوٹا کرنا ہوتا تھا, توڑنا ہوتا تھا تو حرم شریف سے کئی میل دور لے جاتے اس پتھر کو توڑتے تھے کہ کہیں یہاں آواز نہ ہو. نبی کے حرم میں آواز کرنا بھی گستاخی ہے. تو تعزیے پہ ڈانس کر رہا, تو تعزیے پہ جو ہے خوب ناچ رہا, تو تعزیے پہ دوسرے کی بیٹیوں کو تک رہا. ان ترکیوں سے سیکھ, انہوں نے ادب کا پاٹ پڑھایا تھا دنیا کو. جب تک وضو رہتا تھا مسجد نبوی کی تعمیر کرتے تھے, وضو ٹوٹ جاتا تھا پھر کام چھوڑ دیتے, وضو بنا کے آتا تھا. اینٹ چھوٹی کرنے کا شعبہ کئی میل دور رکھا تھا, پتھر توڑنے کا آواز نہ ہو. ظالم تو تعزیہ بنا رہا, نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑی, وضو بالکل نہیں ہے, کپڑے بھی اللہ جانے پاک ہے کہ نہ پاک ہے, گلیوں میں گھما کے دوسرے کی نوجوان بیٹیوں کو خلط ملط کر رہا ہے. ادھر سے بیٹیاں جھانک رہی ہیں, ادھر سے نوجوان لڑکے تاکہ جھانکی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری محبت ہے امام حسین سے. محبت ہے, یہ کون سی محبت ہے؟ کسی کا تو چھری مار دو, چھری مار کے کہ میں نے تو محبت میں چھڑا مارا تھا, کوئی مان لے گا؟ یہ تیرا طریقہ نہیں ہو سکتا, حسینیوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا. یہی پہچان کرانے کی ضرورت ہے سنیوں. آج جب محرم شریف آئے تو اگر آپ واقعی امام حسین سے محبت کرتے ہو تو روزہ رکھنا شروع کرو. امام حسین پاک کے نام پہ سبیل لگاؤ, لنگر لٹاؤ, غریبوں کو کھانے کھلاؤ, غریب بچیوں کی شادیاں کرا دو, غریب بچوں کے پڑھنے کی تعلیم کا جو اخراجات ہیں وہ اٹھا لو, جو بیمار ہیں ہاسپٹلوں میں ان کا علاج کراؤ, اور روزے رکھو, اور روزے رکھنے کے بعد میں پھر دعائیں کرو. پھر دیکھو تمہاری دعائیں کیسے قبول نہیں ہوں گی. اے لوگوں جب 10 تاریخ آئے, جب یوم عاشور آئے تو اے لوگوں مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ کے دعائیں کرو. انشاءاللہ 100% تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. حسین کی شہادت کا صدقہ دے دے کے دعائیں مانگو, اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اے لوگوں خرافاتوں سے اپنے آپ کو دور کرو. تمہارے علاقے میں تعزیے بہت چھوٹے ہوتے ہیں جو روڈ پر نکل جاتے ہیں, جو ہمارے علاقے میں تعزیے بنائے جاتے ہیں وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں. کم سے کم وہ جو 4 لین ہے نا آپ کا, جو یہ ہائی وے ہے لکھنؤ اور دلی والا, اس 4 لین پر بھی ہمارے ہاں کا تعزیہ نہیں نکل سکتا. کیوں؟ جب 150 فٹ اونچا ہے تو اس میں لمبی لمبی رسیاں باندھی جاتی ہیں, رسیاں دور تک لوگ پکڑ کے چلتے ہیں, نہیں تو گر جائے گا نا وہ اتنا اونچا جو ہوئے گا. اور جب دور تک پکڑ کے چلتے ہیں, کسی کے 3 سال کا پڑا ہوا پیڑ آ گیا اس کو کاٹ دیتے ہیں, کسی کی کھیتی آ گئی اس کو تباہ کر دیتے ہیں. اور میرے نبی کا درس کیا تھا معلوم ہے؟ میرے نبی اگر جنگ میں بھی جاتے تھے تو کہتے تھے خبردار کسی کے ہرے بڑے پیڑ کو مت کاٹنا, کسی کی ہری بری کھیتی کو فصل کو برباد مت کرنا. میرے نبی جنگ میں بھی منع کرتے تھے, تم تعزیے کے نام پہ تباہ کر رہا ہو.